السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایک جگہ ہو کر اسی کی عبادت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی. الحمدللہ. محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی اور اسی کے ساتھ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 کی بھی تلاوت کی. سب سے پہلے سورۃ العصر، اس سورت میں اللہ تعالی نے کیا باتیں ہمارے لیے نصیحت کے طور پر نازل کی ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بات اگر سمجھنی ہے تو غور سے سنیں، کیونکہ آج جس عنوان پر، جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنا ہے، اس ٹاپک کا تعلق ہر شخص سے ہے. چھوٹے بچے سے بھی تعلق ہے اس کا، جوان سے،
اور عمر دراز لوگوں سے، بزرگوں سے اور عورتوں سے، تمام لوگوں سے اس ٹاپک کا تعلق ہے۔ وہ تعلق، وہ ٹاپک کون سا ہے، وہ عنوان کون سا ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لاس میں چل رہا ہے انسان۔ اب اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر، عام طور پر کہہ دیا کہ انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ آگے اللہ نے وضاحت کے لیے کہہ دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہا اللہ نے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، حق کی تلقین کیے اور صبر کی نصیحت کیے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خسارے سے بچنے کی چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم لوگ دنیا کے خسارے سے اگر بچنا ہے اگر ہم لوگوں کو، تو ان چار چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان چار چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا کے خسارے سے بچ سکتے ہیں، آخرت کا خسارہ بھی ہمارے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلے گی۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں سب سے پہلی جو چیز کہی ہے خسارے سے بچنے کے لیے، وہ ہے آمنو، ایمان۔ اللہ نے ایمان کے بارے میں کہا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ دل سے تصدیق کرنا ہے۔ موٹے الفاظ میں اگر کہا جائے تو ایمان کے تمام ارکانوں پر دل سے تصدیق کرنا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر، کہ آدمی اللہ پر، اللہ کے، ان تؤمن باللہ وملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر، انبیاء پر، پیغمبروں پر، والیوم الآخر والقدر خیر و شر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، دل سے تصدیق کرے، دل سے سچ مانے۔ اگر آدمی ان چیزوں پر اگر عمل کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ اس ایمان والے جز پر عمل کرتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل، نیک عمل۔ اگر دنیا کے خسارے سے اگر بچنا ہے تو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیک عمل سے مراد کیا چیز ہے؟ تمام نیکیاں، صلاۃ پڑھنا، صلاۃ یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قربانی کرنا، صدقہ و خیرات کر، تمام عبادات، تمام کے تمام عبادات صالح عمل سے ہے، نیک کاموں میں سے ہے۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنا۔ ابن کثیر میں بیان کیا گیا حق سے مراد نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو، لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، لوگوں کو حق بات پہنچانا، حق بات بتانا، حق بات سکھانا، سچائی کی دعوت دینا اور سچائی کی طرف بلانا، یہ تمام چیزیں حق کی تلقین کرنا۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
صبر کی نصیحت کرنا. حالات جیسے بھی ہو, دعوت تبلیغ کے میدان میں حالات جتنے بھی برے ہو, مسلمانوں پر, لوگوں پر, ہم پر کتنی بھی تکلیفات آئے, کتنے بھی مشکلات میں پھنس جائیں, لیکن صبر کے ساتھ استقامت حاصل کرنا, صبر کرنا, ہر میدان میں صبر کرنا, صبر کی نصیحت ایک دوسروں کو دینا, یہ تمام چیزیں. تو 4 چیزوں کی اللہ تعالی نے اس صورت میں ہمارے لیے نصیحت کے طور پر نازل کیے ہیں. تو محترم سامعین, اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اگر اللہ رب العالمین قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں, صرف ایک صورت کو اگر نازل کر کے بقیہ 113 صورتوں کو اگر نازل نہ بھی کرتا تو ایک صورت ہمارے لیے کافی ہو جاتی, ہماری نصیحت کے طور پر بہت بہتر ہوتی یہ صورت. لیکن اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے نصیحت کے لیے, ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن میں 114 صورتوں کو نازل کیا. اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو آج مجھے جس چیز پر گفتگو کرنی ہے, جس چیز پر بات کرنی ہے, وہ اس صورت کے دوسری چیز ہے. پہلی چیز ایمان, دوسری چیز عمل صالح. آج وہ جس چیز پر گفتگو کرنی وہ ہے عمل صالح, نیک عمل. نیک عمل اس پر اگر سوچیں, ہر چھوٹا بچہ جو بلوغت تک پہنچ گیا وہ بھی نیک عمل کرتا ہے. کیا نیک عمل؟ رمضان کے صوم رکھتا ہے, 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے. چھوٹے بچے سے لے کر تقریباً سمجھ لیں کہ 8-10 سال کی عمر کا بچہ, اس سے لے کر آدمی قبر کی دہلیز تک, موت کے دہلیز تک پہنچنے تک نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, فرائض اور نوافل کے روزے رکھتا ہے, فرض اور نوافل کی صلات ادا کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, تمام کاموں کو کرتا ہے. کیا کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ کیا یہ ہم جو عمل کر رہے ہیں, کیا یہ عمل ہمارا قبول ہو رہا ہے؟ دیکھیں, کچھ دن پہلے, کچھ روز پہلے ایک عید گزری ہے جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. اس عید میں بہت سے لوگوں نے قربانی کی, اللہ جانور خرید کر لے کر آئے, اللہ کے لیے ذبح کیا. کیا یہ قربانی قبول ہو گئی؟ اور اس سے پہلے چند ماہ پہلے, یہ کیا 2 ماہ پہلے, ایک رمضان جیسا ایک مبارک مہینہ ہے جس میں ہم لوگ روزہ بھی رکھتے تھے اور رات میں اللہ کے لیے قیام بھی کرتے تھے, تراویح جس کو کہا جاتا ہے تراویح پڑھتے تھے. اس مہینے میں صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے, ہر نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیا ہمارے نیک اعمال قبول ہو گئے یا نہیں؟ قیامت کے روز بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس, جو سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے پاس پہاڑ کی جیسے, پہاڑ کا جتنا ثواب و نیکیاں ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. آج مجھے جس ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی خسارہ اور نقصان. آدمی نیکیاں کر رہا ہے لیکن نیکیاں جمع نہیں ہو رہی اس کے پاس. ہر آدمی نماز پڑھتا ہے, قبول نماز نہیں ہو رہی. رمضان کے صوم رکھتا ہے لیکن صوم قبول نہیں ہو رہے. ایک جانور خرید کر لے کر آتا ہے, تکالیف مشکلات کے باوجود بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے لیے ذبیحہ کر سکے, لیکن قربانی قبول نہیں ہوتی. ایک مال کا حصہ مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, محنت سے کمایا ہوا مال قبول نہیں ہوتا, نیکیاں نہیں ملتی. کیا وجہ ہے؟
سبب کیا ہے؟ آج دیکھ کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں کہا، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی، بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وہ کہتے جا رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر، اس خدمت کو قبول کر، اس نیکی کو قبول کر. یہ دعا آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ دعا آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آدمی نیکی کیا سوچ کر کرتا ہے؟ آدمی نماز پڑھنے والا ہے تو اپنے آپ کو جنتی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں جنتی ہوں. اگر آدمی کسی مسجد یا مدرسے میں اگر کوئی بڑا سا حصہ تعاون کر دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جنت میں میرا گھر بن گیا، جنت میں میرا گھر بن گیا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دوسروں پر نظر رکھتے ہیں کہ کون نماز کو آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. کچھ لوگ تو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کس کی چہرے پر کتنی داڑھی ہے، کون کیسے نماز پڑھتا ہے. کیا ہمیں ہمارے نمازوں کے بارے میں، ہماری نیکیوں کے بارے میں علم ہے؟ کیا یہ قبول ہوئی یا نہیں؟ پہلے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 میں ہمیں ہمارے لیے نصیحت کے طور پر یہ آیت نازل کی. کہا اللہ نے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اور جو شخص دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، ان کی دل ڈرتے ہیں اس بات سے، ان کی دل لرز جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. ترمذی میں اسی آیت کے تفسیر میں بیان کیا گیا کہ عم عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں جو دل لرزتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پینے والے ہیں، جو چوری کرنے والے ہیں، جو بدکاری کرنے والے وہ لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہماری نصیحت، ہمارے لیے نصیحت. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کر لیے، نمازیں پڑھ لیے، رمضان کے روزوں کے ساتھ نوافل کے روزے بھی اگر رکھ لیے، سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہو گئی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ نے ہمارے لیے جنت میں جگہ مقرر کر دیا. کہ ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے مومنوں کے بارے میں کہا، اللہ نے ان مومنوں کے بارے میں کہا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی انہیں کیا کرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کی وجہ سے اس ہماری نیکی کو ضائع نہ کر دے، رد نہ کر دے اس نیکی کو. ہمارے ان کی دل میں ہمیشہ ڈر رہتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان کے بعد 6 ماہ تک، 6 منتھ تک وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر، ہماری نیکیوں کو قبول کر. یہ دعا کرتے تھے. کیا آج ہم لوگ دعا کرتے ہیں؟ نیکیوں کا موسم ختم ہو گیا، وہی رفتار بھیڑنگی، وہی رفتار بھیڑنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. نیکیوں کا مہینہ ختم ہو گیا، جیسے حال تھا ویسے حال. نہ نیکیوں کے قبول کے لیے، قبولیت کی اللہ سے دعا کرنا، کچھ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء
نبی ابراہیم علیہ السلام جسے اللہ نے دوست کہا ہے وہ کیوں دعا کرتے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا کیوں کہتے؟ کیا اللہ مجھ سے قبول کر، اس نیکی کو قبول کر کیوں کہتے؟ اسی لیے اس آیت، ان دو آیتوں سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ عمل کرنے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کر، اس دعا کو قبول کر، اس دعا کو کہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب محشر کے میدان میں ہمارا حساب کتاب کا جب دن آئے تو ہمارے نام اعمال کھولے تو کتاب خالی ہو، ہمارے پاس نیکیاں ہی نہ ہو۔ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کی ہاں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، ایک تاریخ سے لے کر کام کر رہا ہے اور 29 یا 28 ڈیٹ کو 28 دن کے بعد کہہ دیا جائے ہاں بہت اچھا کام کیا، اب ٹھیک ہے اب چلے جائیے۔ سیلری اگر نہ ملے تو کیا کرے گا؟ اس کا بدلہ نہ ملے تو کیا کرے گا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی لیے ایک آدمی صبح میں فجر میں بستر کو چھوڑ کر آ کر نماز پڑھتا ہے۔ آج یہاں پر جمعہ کے لیے کتنے لوگ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 10 کلومیٹر سے آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھ کر ثواب حاصل کرنا۔ اگر ثواب نہ ملے تو، اگر ثواب نہ ملے، نیکیاں نہ ملے تو کیا کریں گے؟ کون ہے نیکیاں دینے والا؟ کون ہے جنت میں مقام بنانے والا؟ وہی رب ہے جو ایک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم سامعین، 3 چیزوں کو یاد رکھیں، 3 چیزوں کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں برباد نہ ہو، ان 3 چیزوں کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرائط، 3 کنڈیشن ہے۔ صرف آج کے خطبے میں 3 کنڈیشن بیان کروں گا، کبھی اور موقع ملے تو اور بھی کنڈیشنز ہے، اور بھی شرائط ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی شرط، آدمی نیک عمل تو کرتا ہے لیکن شرک کے ساتھ۔ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ توحید والا نہ ہو اس کے اعمال قبول نہیں ہے۔ توحید والے سے مراد کون ہے؟ اس سے کیا مقصد، کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک آدمی صرف ایک اللہ کی اگر عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ شرک نہیں کرتا، تو اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ پہلی شرط۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے ہماری لیے نصیحت کے طور پر سورہ انعام میں آیت نمبر 83 سے 88 تک کبھی پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، دیگر انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہا اللہ نے اگر شرک کرتے، اگر شرک کرو گے، اگر شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کرتے ہیں نیک عمل سب ضائع ہو جاتے، سب ویسٹ ہو جاتا۔ اگر انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے تو ان کی بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ نے نازل کیوں کیا؟ کس لیے؟ یہ ہماری نصیحت۔ اگر انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے، لیکن انبیاء شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اس شرک کو روکنے والوں میں سے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے مثال کے لیے سمجھنے کے لیے نازل کہہ دیا کہ اگر وہ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال، نیک اعمال برباد ہو جاتے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، صحیح مسلم حدیث نمبر 214 میں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
या रसूल अल्लाह, इब्न जुदआन मा कान फिल जाहिलिय्या यसिल अर्रहिम व युतइमुल मिस्कीन इला आखिर हदीस। सही मुस्लिम में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा कि इब्न जुदआन के बारे में। इब्न जुदआन एक शख्स था, वो सिला रहमी करता था, रिश्तों को जोड़े रखता था और मिस्कीनों को खाना खिलाता था। रिश्तों को जोड़े रखना बड़ी नेकी है, बड़ी नेकी। जो आदमी चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, उसकी रिस्क में बरकत हो, उसके लिए चाहिए कि वो सिला रहमी करे, रिश्ते को मिला कर रखे, रिश्ते को ना काटे। बड़ी फजीलत रिश्ते को मिलाने की, बड़ी नेकी। उसके बाद मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाता था, दो बड़ी बड़ी नेकियां करता था। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, इब्न जुदआन जो है सिला रहमी करता था, मिस्कीनों को खाना खिलाता था, क्या ये नेकियां उसके लिए काम आएंगी? कुछ फायदा होगा इन नेकियों का उसका? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। बड़ी नेकी, बड़ी नेकी, कुछ फायदा नहीं है इसका। मिस्किन को खाना खिलाने का कुछ फायदा नहीं हुआ, रिश्ते को जोड़े रखने का कुछ फायदा नहीं हुआ। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो शिर्क करता था, कुफ्र करता था, लेकिन शिर्क करता था, कुफ्र करता था, लेकिन उसने ऐलानिया तौर पर तौबा नहीं किया, उसने उस चीज से तौबा नहीं किया, उसी हालत में मर गया। यानी शिर्क करने के साथ, कुफ्र करने के साथ उसकी मौत हुई, लेकिन वो बड़ी बड़ी नेकियां किया, लेकिन वो नेकियां कुछ काम नहीं आएंगी, वो नेकियां कुछ काम नहीं आई, उसके लिए कुछ फायदा नहीं। तो इस हदीस से भी हमें चीज नसीहत, ये चीज मालूम होती है कि अगर आदमी कितना ही नेककार क्यों ना हो, कितनी मर्तबा हज क्यों ना कर ले, सदका व खैरात क्यों ना कर ले, अगर वो दुनिया में 10 मस्जिद में अगर बनाता है, जब तक वो शिर्क और कुफ्र की हरकत से इर्तिकाब नहीं करेगा, जब तक उसको नहीं छोड़ेगा, उसको तर्क नहीं करेगा, उस वक्त तक उसकी नेकियां कबूल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 2 दलीलें आप लोगों के सामने पेश की गई। तीसरी दलील, अल्लाह ताला ने सूरह माइदा आयत नंबर 60 में, आयत नंबर 72 में कहा, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। कहा जो आदमी शिर्क करेगा, जो आदमी शिर्क करेगा, उस पर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर दिया और वो जहन्नम में रहेगा। याद रखें एक चीज को, तौहीद और शिर्क जो है ये छोटा इल्म नहीं है, ये छोटा इल्म नहीं है। लोग इस तौहीद और शिर्क, तौहीद का इल्म हासिल करने के लिए 10 साल 15 साल लगा देते हैं, जाके मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इसके छोटा इल्म है, ये 4 सफ़ों वाला इल्म नहीं है, ये 10 मिनट की स्पीच में खत्म होने वाला इल्म नहीं है, ये वसी इल्म है। एक मिसाल देता हूं, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल तौहीद के हवाले से। आज हम लोग तौहीद का मतलब जो समझते हैं वो ये समझते हैं, तौहीद का मतलब सीने पर हाथ रखें और तावीज़ ना बांधें, दरगाहों पे ना जाएं, नजर नियाज ना करें, सिर्फ यही तौहीद समझते हैं, यही इसी को ईमान हम समझते हैं। क्या इतना सिर्फ ईमान है? नहीं, ईमान है, लेकिन इतना ही ईमान नहीं है। अगर कोई आदमी अगर जब ये सोचता, इस लफ्ज को याद रखें, ये सोचता है कि गाड़ी में जाते हुए अगर गिर गया, कोई अगर सामने आ गया, गिर गया, अगर वो ये समझता है कि ये आदमी आने की वजह से मैं गिरा हूं, अगर ये भी दरमियान में अगर नहीं आता तो मैं नहीं गिरता, अगर कोई ये सोचता है, उसका मजबूत ईमान नहीं है, उसका मजबूत ईमान नहीं है। उसने मनहज को नहीं समझा, उसने तौहीद को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि तौहीद सिर्फ एक है, एक मानना, रब को एक मानना, शिफा देने वाले में एक मानना, मदद करने वाले को एक मानना, मुसीबत से बचाने वाले को एक मानना, हर चीज में एक मानना, यह असल तौहीद है, यही तौहीद है। याद रखें, तौहीद छोटा इल्म नहीं है, तौहीद का इल्म हासिल करें। शिर्क
شرک کا علم حاصل کریں تاکہ شرک سے دور ہو جائیں، اس کا علم حاصل کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نیکیوں کی قبولیت اگر چاہتے ہیں کہ اعمال نیک اعمال قبول ہو، اس کے لیے چاہیے کہ وہ موحد بنے، ایک اللہ کو ماننے والا بنے اور ایک اللہ سے مانگنے والا بنے، ماننے والا بھی بنے اور مانگنے والا بھی بنے، دو بھی بنے۔ ایک اللہ سے مانگے، رزق میں مشکلات ہے، رزق نہیں ہے اللہ سے رزق مانگے، اولاد نہیں اللہ سے اولاد مانگے، بیمار ہے اللہ سے شفا مانگے، مصیبت مبتلا ہے اللہ سے مصیبت سے نجات مانگے۔ ہر مشکلات کا حل اللہ کے پاس ہے، مانگ کر تو دیکھیں۔ آپ لیتے لیتے تھک جائیں گے لیکن وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ دوسری چیز، پہلی شرط ہو گئی موحد ہونا، شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ دوسری شرط، دوسری کنڈیشن، آدمی نیک عمل تو کرتا ہے لیکن اس کی نیت اخلاص نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ سوچے کہ مجھے امام صاحب دیکھ رہے ہیں یا مؤذن صاحب دیکھ رہے ہیں یا صدر صاحب دیکھ رہے ہیں، دیگر لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں اچھے سے نماز پڑھوں دکھاوے کے لیے، اگر میں اس مسجد میں اتنا اگر تعاون کروں گا، اتنا مال اگر دوں گا تو میرا نام مائک میں لیں گے، اگر یہ نیت ہو، اگر میں حج کروں گا تو میرے نام کے سامنے حاجی لکھ دیں گے، اگر یہ نیت ہو، اگر میں صدقہ و خیرات کروں گا تو میرا نام بیان کریں گے، اگر یہ نیت ہو تو اس کا عمل برباد ہے، اس کا عمل برباد ہے۔ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1905 یعنی 1905 کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ لمبی سی حدیث ہے یہ، اس کو بیان کر کے تفصیل کے ساتھ تشریح کے ساتھ بیان کروں، لیکن مفہومی طور پر بتا دیتا ہوں کہ تین طرح کے لوگ، تین لوگ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے گا، ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ سب سے پہلا آدمی شہید، شہید جب اسے اللہ تعالیٰ جب اس کو شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتائے گا، وہ نعمت اللہ کی نعمت کو وہ جان لے گا، پھر پوچھے گا اس نعمت کے بدلے تو کیا عمل کیا ہے، اس نعمت کے بدلے کیا عمل کیا تو؟ پھر وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میں تیرے راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے جھوٹ کہا، تو لڑتا رہا لیکن اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے شہید کہے، لہذا تجھے دنیا میں شہید کہا گیا، تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوگا اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرا ایسا آدمی جو دین کا علم سیکھا ہوگا، قرآن کا علم سیکھا ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، اس کو لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت کی پہچان کرائے گا، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ پوچھے گا ان نعمت کے وجہ تو کیا عمل کیا ہے؟ وہ شخص، وہ عالم، وہ حافظ، وہ قاری کہے گا اے اللہ میں تیرے لیے علم حاصل کیا، شریعت کا علم، قرآن کا علم حاصل کیا اور اسی کو پڑھاتا رہا، تیری رضا کے لیے اس کو پڑھاتا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے پڑھاتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو اس لیے دین کی خدمت کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے حافظ کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، لہذا تجھے دنیا میں قاری کہا گیا، عالم کہا گیا، حافظ کہا گیا۔ پھر حکم دے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ دوسرا شخص عالم، دین کی باتیں بتانے والا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان چیزوں میں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنائے، ان میں سے ہرگز اللہ ہمیں نہ بنائے۔ تیسرا آدمی وہ جس کے پاس مال خوب ہوگا، مالدار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوب دنیا میں مال دیا تھا، جب اس کو لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کی پہچان کرائے گا،
پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس نعمت کے بدلے تو کیا عمل کیا ہے، کیا عمل کیا؟ تو کہے گا اے اللہ جتنا مال تھا میں جن جن چیزوں کو تو پسند کرتا تھا وہاں میں نے مال کو خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو مال خرچ کرتا تھا لیکن اس لیے کہ لوگ تیرے سخی کہے، لوگ تیری تعریف کریں کہ فلاں نے اتنا مال اس مسجد میں دیا ہے، فلاں نے اس راستے میں اتنا مال خرچ کیا، لوگ تیری تعریف کریں اس لیے تو دیتا تھا. پھر حکم ہوگا اللہ کی جانب سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. دیکھیں 3 لوگ مثال کے لیے اللہ کے رسول نے بیان کی، 3 لوگ. وجہ کیا ہے؟ نیک مال خرچ کیے، وقت لگائے، جان تک دے دی اللہ کی راہ میں. صرف ایک چیز نہیں تھی، وہ ہے اخلاص. صرف اللہ کے لیے یہ چیز نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے یہ چیز نہیں تھی. اس لیے جب بھی نیکی کریں اللہ سے اس کا بدلہ طلب کریں. صدقہ و خیرات کرنا ہے، یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ اس کا بدلہ اللہ دے گا. یہ نہیں کہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، فلاں صاحب میری تعریف کریں گے، یہ نہ سوچیں. دو چیزیں ہو گئی. پہلی چیز عمل کی قبولیت کے لیے توحید موحد ہونا شرط ہے، ایک اللہ کو ماننا یہ شرط ہے. دوسری چیز اخلاص. الحمدللہ. محترم سامعین، 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی گئی. تیسری چیز مختصر طور پر بتا دیتا ہوں. تیسری شرط یہ ہے، تیسری کنڈیشن کہ ہر نیک عمل رسول کے طریقے کے مطابق ہو، اتباع رسول ہو. ایسے کوئی نیکی، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہوتا. رسول کے مطابق کرنے والے بھی ہیں اور رسول کے طریقے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر عمل کرنے والے بھی لوگ ہیں. کوئی بھی نیکی لے لے، نماز پڑھنے کے معاملے میں ہو، قربانی کرنے کے معاملے میں ہو، صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں ہو، اگر ذبیح کرنے کے معاملے میں ہو. اگر کوئی اللہ کے لیے ذبیح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، قبول ہے. اگر دوسروں کے لیے اگر کرتا ہے، قبول نہیں ہے. ایک چیز موٹی بات، ایک چیز یاد رکھیں، ہر نیک عمل جو رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو، صحابہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو، کسی بھی سلف کے طریق کے مطابق نہ ہو، وہ عمل قبول نہیں ہوگا. مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے. وہ عمل قبول نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے اس حدیث کی، یہ جو بدعت جس کو کہتے ہیں، یعنی رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرنا، رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرنا. بخاری میں 3 جگہ حدیث ہیں اس کی موجود. حدیث نمبر 7051، حدیث نمبر 6583 اور دیگر جگہ بھی حدیث موجود ہے. مختصر طور پر مفہوم بیان کر دیتا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے. کہ بروز قیامت جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے، اس حدیث کو یاد رکھیں. سب لوگ چاہتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی پہ، سب لوگ چاہتے ہوں گے، سب لوگ حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس موجود ہوں گے، اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول نے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے. اللہ کے رسول پہچان لیں گے، پھر انہیں روک دیا جائے گا. اللہ کے رسول کہیں گے، انہیں فرشتے روک دیں گے. پھر اللہ کے رسول کہیں گے چھوڑ دو، انہیں آنے دو، چھوڑ دو انہیں، ان کو آنے دو یہاں پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے، فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے تھے. پھر کیا کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعیدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں
نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. تو آج ہم سوچیں کہ ہمارے اعمال قبول ہونے کے شرائط پر کیا ہم چل رہے ہیں؟ کیا ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ مصیبتوں میں کیا ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حکومت کے بارے میں لے لیں، اگر یہ حکومت اگر نہ ہوتی تو ہماری حالت ایسی نہیں ہوتی. یہ الفاظ، اگر فلاں آدمی اگر نہ ہوتا، فلاں آدمی کے ہاتھ میں حکومت اس لیے ہماری حالت ایسی ہے، آج ہم مسلمان ایسے ہیں، ہم مشکلات میں. یہ الفاظ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یہ الفاظ نہ کہیں. آج ہماری حالت جو بگڑی ہے ہم خود وجہ ہیں اس کے. اسی لیے آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک عمل قبولیت کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج تمام نیکیاں آپ کے قبول ہوں، موحد بنے، توحید والے بنے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. دوسری چیز اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں، یعنی ہر نیکی صرف اللہ کے لیے کریں. یہ مقصد دل میں یہ خیال ہو کہ یہ نیکی میں کر رہا ہوں، اس کا بدلہ میرا رب مجھے دے گا، اس کا بدلہ مجھے میرا خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. یہ نیت کریں، یہ دل میں ارادہ کریں، اخلاص کے ساتھ ہر نیکی کریں. اور تیسری چیز ہر نیکی رسول کے طریقے کے مطابق کریں، رسول کے طریقے کے مخالف نہ کریں، رسول کے طریقے کے مطابق کریں، صحابہ کے مطابق ہر نیکی کریں. اگر ایسی نیکیاں کریں گے تو ہماری نیکیاں قبول ہوں گے. اگر ہم لوگ موحد شرک کرتے ہوئے اگر نیکیاں کریں گے ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کے احادیث کہتے ہیں، یہ رب کا قرآن کہتا ہے، رسول کے احادیث کہتے ہیں، اسلاف کے اقوال، اسلاف کے طریقے یہ کہتا ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں، توحید والا بنا کر زندہ رکھیں، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دیں، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق دیں. یاد رکھیں جب تک اس جسم میں روح ہے اس وقت تک ہمارے جسم کی اہمیت ہے، ویلیو ہے ہمارے جسم کی. جب اس کے اندر سے روح نکل جائے گی اس جسم کی کچھ اہمیت نہیں ہے. اسی طرح عبادت میں اگر اخلاص ہے، عبادت کی اہمیت ہے. اگر عبادت میں اخلاص ختم ہو گیا تو اس عبادت کی اللہ کے یہاں کچھ اہمیت نہیں ہے، وہ عبادت ویسٹ ہے، بیکار ہے. اس لیے ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے، ہر نیکی رسول کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق دے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.